حضرت آدم علیہ السلام کا سراپا یعنی روپ رنگ۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گہواں رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائی جو ان کے لباس کی ضرورت کو پورا کرے۔ روایت ہے کہ یہ لباس بھیڑ کی اون، چوپائی اور درندوں کی کھال سے بنا تھا، لیکن بعض علم والوں کا کہنا ہے کہ یہ لباس تو ان کی اولاد نے پہنا تھا۔ ان کا لباس تو جنت کے وہی پتے تھے جو جنت سے اترتے وقت اپنے جسم پر لپیٹے ہوئے تھے۔ واللہ عالم۔ تمام نسلیں آدم کا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وادی نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا تھا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان میں سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا، الست برکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، بلا، یعنی کیوں نہیں؟ اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اور جس وقت آپ کے رب نے آدم کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا، کیوں نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر داہنی ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کو جنت حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ان کی اولاد کو نکالا، فرمایا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والے اعمال کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے، اس سے جنتی اعمال کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی جنت والے عمل پر ہی مر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ جب کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخ حاصل کرنے والے اعمال ہی کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخ والے عمل پر مرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی علماء کی الگ الگ رائے ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو آدم علیہ السلام کے زمین پر بھیجنے سے پہلے نکالا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ عرفات کے میدان میں نکالا تھا۔ سب سے پہلی چیز، خوشبو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درختوں اور وادیوں کے ساتھ جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ حضرت اسود، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت اسود بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ابو حیہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مجاہد رضی اللہ نے حضرت اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، کیا؟ حجر یعنی پتھر کی طرف۔ انہوں نے پھر فرمایا، اللہ کی قسم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کیا کہ بے شک یہ سفید یاقوت ہے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔
وہ اس کے ساتھ اپنے آنسو صاف کرتے تھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنسو بھی نہیں تھمتے تھے، یہاں تک کہ وہ دوبارہ واپس لوٹ گئے، یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ یہ عرصہ 1000 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر کبھی ابلیس ان کو بہکانے پر قادر نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، اے ابو الحذائے، یہ کالا کیوں ہے؟ فرمایا، زمانۂ جاہلیت میں حیض والی عورتیں اسے چھوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 10 ذراع گز موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی۔ دوسری چیزیں اوپر دی گئی چیزوں کے علاوہ جو اور دوسری چیزیں آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں اتاری گئیں، ان میں سے پیڑوں سے نکلنے والا گوند، لوہے کی سیل، ہتھوڑا اور لوہے کا چمٹا بھی شامل ہے۔ جب پہاڑ پر اترے تو اس پر لوہے کی ایک شاخ اگی دیکھی، لہٰذا آپ ہتھوڑے کے ساتھ اسے توڑنے لگے اور فرمایا، یہ ہتھوڑا اسی کی جنس یا قسم ہے جو لوہے کی شاخ پرانی اور کمزور ہو چکی تھی۔ جب آپ نے آگ جلائی تو وہ پگھل گئی، پھر آپ نے اس سے چھری بنائی، اس کے ساتھ آپ بہت سے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے تندور بنایا، کہا جاتا ہے وہی تندور تھا جو نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا، اور طوفان نوح کے وقت یہی تندور اولا تھا۔ واللہ عالم۔ کھانے والی پاکیزہ چیزیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا۔ کچھ وقت بعد یہ پتے سوکھ کر گر گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے تمام پاکیزہ چیزیں اگ گئی۔ ابن اسحاق رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب آپ جنت سے تشریف لائے اور ایک پہاڑ پر اترے تو آپ کے ساتھ جنتی پیڑوں کے پتے تھے، انہوں نے وہ پتے اس پہاڑ پر بھی بکھیر دیے، لہٰذا تمام پاکیزہ پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے ملتے ہیں۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔